دیکھیے جامی صاحب، میں نے جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی، ہونے سے پہلے 26ویں ترمیم بتائی تھی، اور 26ویں ترمیم ہونے کے بعد بتائی تھی 27ویں آئے گی. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے کہا تھا، میرے شو میں بھی کہا تھا. نمبر 1. نمبر 2، ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ آج تک پاکستان میں آپ کے کھمبے ہیں، بجلی نہیں ہے، چولہے ہیں، گیس نہیں ہے، سڑک ہے ٹوٹی ہوئی ہے، بچے ننگے پیر ہیں، ہسپتال نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اسکول کالجز کی بلڈنگوں کے اندر فنڈ جاری ہو رہے ہیں، لیکن وہاں گائے بھینسیں چرائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، باپ کا مال سمجھا ہوا ہے، طوفان تباہی مچائی ہوئی ہے، بیڑی پینے والا ارب خرب پتی ہے. رولنگ ایلیٹس جو ہیں پاکستان کی ڈیموکریٹک پارٹیز کے تمام لوگ، ان کے باپ دادا کا کون سا بزنس تھا؟ وہ کہاں سے اتنی دولت لے کے آئے جو عوام کی ضرورت ہے؟ آٹا، چینی، بینک، گاڑی، اسکول، یونیورسٹی، کپڑا، ان سب کی فیکٹریاں اقتدار اور جمہوریت کے چیمپئنز کے پاس ہے. پھر یہ 27ویں ترمیم میں ہوگا کیا؟ نظر نہیں آ رہا، بیرے کو سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں، جو بھی پاکستان کی بہتری کے سفر کے اندر، اس کے تسلسل کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ 27ویں میں آ جائے گی، کچھ رہ جائے گی تو 28ویں میں آ جائے گی. تو مجھے تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. اچھا، لیکن میں ابھی تک نا ذاتی طور پر، میں بیسد صحافی ایک طالب علم میں 27ویں ترمیم کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ نئے صوبوں کا خیال، فیصل صاحب آپ تو ایک عرصے سیاست میں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی صحافت شروع کی، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر دور میں نئے صوبوں کا خیال، آئیڈیا، اس کے اوپر گفتگو ضرور کی جاتی ہے، میڈیا پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، عملی شکل اختیار نہیں کر پاتا یہ منصوبہ. کیونکہ سر ہماری جو سیاست دان ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے ایک دوسرا مل جاتے ہیں. ہم تعلیم اس ملک میں کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس باقی چیزوں کے تو وسائل ہیں، ڈراموں کے وسائل سارے موجود ہیں، لیکن ہم یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز نہ دے سکیں. ایک گندم گوہوں کے بوری کے لیے اس کو 1 سال کی ملازمت دے دیتے ہیں، ایک بریانی کی پلیٹ میں 10 کے ووٹ لے لیتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے سیاستدان ہوتے ہوئے جس جو قوم نے ہماری طرف دیکھا، اس کو ہم نے وہ شعور ہی نہیں دیا اچھے اور برے. بالکل ٹھیک. اس کو ہم نے برٹش راج کی طرح دبا کے رکھا. اب نکتہ سنیے، کیا پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم ہونے دے گی صوبوں میں 2 یا 3 میں؟ کیا نون لیگ مانے گی پنجاب کے 2 سوال پیپلز پارٹی کا نہیں. دیکھیں، میں تو آپ نے میرے سوال کا خود ہی جواب دے دیا عامی صاحب. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے گٹھ جوڑ کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اور آپ کسی کا ماضی نہ پوچھیں. آپ میری عادت بدل سکتے، میری فطرت نہیں کبھی بدل سکتے، یہ یاد رکھیں. آپ میری عادت بدل دیں گے، پیار سے، پھیر پڑھ کے، ڈنڈے سے، بندوق رکھ کے، میری فطرت نہیں آپ بدل سکتے. میں فطرتاً جب گلاٹی کھانی ہوگی میں کھا لوں گا. بالکل ٹھیک. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ، ماضی ساتھ رکھیں گے تو آپ کو آج کا بھی اچھا نظر آئے گا اور کل کا بھی سامنے سب کچھ نظر آ جائے گا. ٹھیک. تو کیا آپ سرے دست کوئی کابینہ میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں ہوتی ہوئی فار دی سیک آف بیٹرمنٹ؟ دیکھیں سر، اگر کابینہ میں تبدیلی میری نظر میں تو نہیں، لیکن اگر ہوتی بھی ہے اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں، پرابلم آپ سمجھیں جامی صاحب، اس ملک کا پرابلم کیا ہے؟ میرے والد صاحب 50 سال سے گاڑی چلا رہے ہیں. ٹھیک. ان کا تجربہ 50 سال سے گاڑی چلانے کا ہے، لیکن وہ آج میری فراری نہیں سٹارٹ کر سکتے. اچھا. کیونکہ ٹیکنالوجی، زمانہ بدل گیا ہے. تو میں اس پرانے تجربے کا کیا کروں جو اپلیکیبل ہی نہیں ہے اس گاڑی کے اوپر. تو جو ملک کے ڈرامے چلتے تھے پچھلے 75 سال سے، 3 4 6 باریوں والے سے، ان ڈراموں کا آج جگہ ہی نہیں ہے نا. سر آج تو 5 سال کا بچہ جو ہے وہ آپ سے میرا تیز فون چلاتا ہے. جی. تو پھر آپ تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ نئے چہرے آئیں، پڑھے لکھے لوگ آئیں، نیا نظام سمجھنے والے آئیں. دیکھیں، گیو ادرز اے چانس. میں تو یہ میرا تو سلوگن کئی سالوں سے میں کہہ رہا ہوں، اور جب تک 100 سال ملک کے ہوں گے، ایوالو ہوتے رہیں گے. ہم 100 سال ہو جائیں گے تو پرفیکٹ جمہوریت کی طرف بھی ہم چل پڑیں گے. ابھی تو ہماری بیبی جمہوریت ہے. لیکن آپ یہ تو مان رہے ہیں نا کہ نئے چہروں کی گنجائش پیدا ہو چکی ہے. آٹومیٹکلی ہو جائے گی. دیکھیں، کچھ عمر کی وجہ سے مارے جائیں گے، اچھا، کچھ اپنی قابلیت کی وجہ سے مارے جائیں گے، کچھ اپنی صحت کی وجہ سے مارے جائیں گے، کچھ اپنی کرپشن کی وجہ سے مارے جائیں گے، کچھ اپنے علاقوں میں ووٹوں کی وجہ سے مارے جائیں گے. تو یہ چھٹائی ہو رہی ہے، یہ چکی چلنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک. تو اس میں تو مجھے تو کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک. بٹ اگر آپ کہیں کہ اگر ایک کوئی افواج یا کوئی کام اچھا کر رہی ہے پاکستان کے لیے، ہم اس کو سہرائیں نا، تو ہم کیا کریں؟ بدوائیں دیں ان کو. اب اس موضوع پہ میں آ جاتا ہوں. جناب بڑائی صاحب کے میں کالم کا ذکر کرتا، آپ کے بھی اس پہ بیانات آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ وہاں یہ بات ہوئی ان کی ملاقات میں کہ اگر پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی صدقے دل سے معافی مانگیں تو معاملات حل ہو سکتے ہیں.
کیا پی ٹی آئی کے مسائل اس طرح سے صدقے دل سے معافی مانگنے سے حل ہو سکتے ہیں؟ غیر مشروط معافی مانگے گی پی ٹی آئی؟ یہ بانی پی ٹی آئی آپ بھی جانتے ہیں انہیں. جامی صاحب دیکھیں، میں آپ کو اس کو دو حصوں میں ڈسمنٹل کر دیتا ہوں کہ یہ پریکٹیکلی بات ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اس کا کوئی وجود ہے. دیکھیں، وڑائی صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، ایک سیزن جرنلسٹ بھی ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں تو میں ان کے اوپر تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر مفروضے کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیں، تو کیا اس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے؟ مارشل لاء میں بھی یہ پاسبل نہیں ہے. مفروضے کے طور پہ میں کہتا ہوں معافی مانگنے تو باہر کیسے آئیں گے؟ آئین ہے، قانون ہے. جو چیز مارشل لاء میں نہیں ہو سکتی وہ جمہوریت پہ کیسے ہوگی؟ نمبر ایک. کوئی پاکستان میں آئین اور قانون سے بھی بڑا نہیں ہے. نمبر دو، اب آپ 1 منٹ کے لیے آ جائیں اس کے دوسرے مفروضے کے اوپر. عمران خان صاحب اگر مفروضے کے طور پہ معافی مانگ لیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈمٹ کر لیں، اتنے کاکے ہیں کہ وہ ایڈمٹ کر لیں گے میں نے کام کیا ہے، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو اس دونوں چیزوں کا کانوٹیشن، کنیکشن اور وجود ہے ہی نہیں. ٹھیک. تو یہ بیس لیس ہوگی بات. بالکل ٹھیک. آپ آپ مجھے کہیں کہ جامی صاحب میں چاند پہ جاؤں گا، آج میرا اے سی خراب ہے، میں چاند پہ چلا جاؤں گا، وہاں ٹھنڈ ہوگی اس لیے میں رات وہاں گزاروں گا. یہ مفروض ہے جس کا کوئی کنیکشن دنیا سے نہیں ہے، حقیقت سے نہیں ہے. لیکن اگر بات کر دی آپ کر لیں، ہم پاکستانیوں کا کام ہے اس کے 10 مطلب نکال لیں، اور ہم اس پہ ایکسپرٹ بھی بہت ہیں. کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ جلد باہر آتا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی قیادت سنبھالتے ہوئے؟ شاہ محمود صاحب ہمارے بہت اچھے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اچھی شکل ہے. میں نے تو آپ کو 11-12 مہینے پہلے کہا تھا ان پہ نظر رکھیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں. مزید نظر رکھیں ہم؟ مزید رکھیں سر، ایک آدھ اسپیکس بھی لگا کے دیکھ لیں، کہیں بہت دور سے بھی دیکھ. ٹھیک ٹھیک. اچھا، میں کل آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ نے کہا جی عمران خان صاحب کے بیٹوں کو پاکستان نہیں آنا چاہیے، ان کے لیے بھی ارشد شریف شہید کی طرح کا خطرناک کھیل رچا رکھا ہے پی ٹی آئی والوں نے، ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ بڑی سنجیدہ سٹیٹمنٹ آپ کی جانب سے. پی ٹی آئی والے ان کے لیے ایسا کوئی کھیل رچا رہے ہیں، ان کی جان کو یہاں خطرہ ہے پاکستان میں؟ جامی صاحب دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ سر میں تو مخلصی سے سچی بات کر دیتا ہوں، اچھی لگے بری لگے، اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے جی. نمبر 1، میں ارشد شریف کے لیے بھی کھڑا ہوا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، ہمارا سب کا دوست تھا، شہید ہوا، دوستی میں مارا گیا، سیاست کی نظر ہوا. اور کیونکہ پی ٹی آئی فرسٹریٹڈ ہے، ڈیسپریٹ ہے، اور کرپشن سے لے کے کمپرومائزڈ ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی خون بہے. میں نے عمران خان صاحب کی جان کے لیے بھی کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی خطرہ ہے ان کے لیے، اور میری قوم نے بات مان لی جب سینٹ کے الیکشنز کے اندر ویلنگ ڈیلنگ ہوئی اور پی ٹی آئی نے سمجھوتا کیا، 10 سیٹیں چھوڑے 8 سیٹیں تو ان کی بنتی تھی آنکھ بند کر کے. انہوں نے ان 8 سیٹوں کو 5 میں لائے، اس کا مراد سعید کو نامنیٹ کیا تاکہ وہ 4 آٹومیٹکلی ہو جائیں، کیونکہ مراد سعید اگر آئے گا تو وہ ارشد شریف کا کیس کھل جائے گا، ہر حال ہو جائے گا. اور اگر مراد سعید نہیں آئے گا، جو کہ وہ نہیں آئے گا سامنے، تو یہ پیچھے سیٹ ماری جائے گی. تو کہاں 10-8 سیٹیں اور کہاں 4 سیٹیں. تو کیا قوم کو نظر نہیں آ رہا کہ پی ایم ایل این کی سب سے بڑی ضامن تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، بھرپور طریقے سے کامیاب ہوگی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے. تو جب سارے ہی کمپرومائز ہیں، اور میں نے آپ کو 1 سال پہلے کہا تھا حزب معمول بہت سارے چہرے آپ کو آمنے نمودار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ نمودار ہو رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں. جو سینٹ میں بھی شکلیں آئی ہیں، میرے کولیگس ہیں، کچھ میرے دوست بھی ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھی ہے. تو سب آپ کو قوم کے آگے سب کھل کے آئے، اسی لیے قوم باہر نہیں نکل رہی. لیکن عمران خان صاحب کے صاحب بھی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ اتنا ہی ڈسکنیکٹ ہے عوام کا جتنا باقی پولیٹیکل پارٹی سے. میں ان کے بچوں کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہوں جی، کہ ان کے حوالے سے ان کو کیا خطرہ ہے. یہ تو پاکستانی حکومت دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں ہمارے لیے بچے تو دشمن کے بچے بھی ہمارے اپنے بچے ہیں، اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمیں بذریعت احترام بھی عمران خان صاحب کے وہ بیٹے، ان کے آگے کھڑا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے وہ. لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا نہ ہے، کیونکہ یہ ان کی جان کے ساتھ بھی میں بیرون ملک سے ٹویٹ کیا تھا کہ میں آ کے پاکستان بہت کچھ بتاؤں گا. تو میں تو یہ سینس کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک بھرپور طریقے سے ایک گندا کھیل کھیلنے کو تیار ہے، تاکہ ایک پاپولر لیڈر کی لیگیسی کے اوپر وہ انجوائے کر سکے. کیونکہ مفروضے کے طور پر اگر عمران خان صاحب باہر آ جائیں تو اس میں سے 90% لوگ اس پارٹی سے باہر ہوں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ آپ کی جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اور مختصر، یہ آپ کے گورنر سندھ سے بڑی خصوصی محبت ہے انہیں آپ سے، آپ کو ان سے، کیا وجہ اس قدر محبت جو آپ دونوں کو ایک دوسرے سے؟ آج کھول کے تو بتائیں ذرا.
دیکھیے جامی صاحب ویسے تو میں جس کو پسند نہیں کرتا اس کے لیے بات بھی نہیں کرتا، لیکن میں تو حق کی بات کرتا ہوں اور ٹھوک بجا کے کرتا ہوں، نہ میں کسی کا روادار ہوں چاہے گا، نہ کسی کے باپ سے میں ڈرتا ہوں، میں اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں، جھکاتا رہوں گا، غلط کہ میرا باپ بھی کرے گا تو میں اسی طرح ٹھوک بجا کے بات کروں گا، سیدھی بات. ٹھیک. آپ نے ایک جگہ کہا کہ سسٹم 10 اور سال یہی وہ چیزیں ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جامی صاحب جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ پرانی جو بدبودار لاشیں ہیں نا، ان کو آپ گھسیٹ کے تھک جائیں گے، لیکن یہ لاشیں کھڑی نہیں ہو سکتی. جو بوجھ ہے پاکستان کا وہ بوجھ پاکستان کا رہے گا. لیکن یہ آپ کی اس رائے میں آپ کا یہ ایک اور بیان مجھے متضاد نظر آتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ سسٹم 10 سال آگے چلے گا، تو انہی کے سارے چلنا ہے کیا؟ میں نے کبھی میں ایک بار جامی صاحب دیکھیں، میں کبھی بھی لگی بڑی بات نہیں کرتا. میں نے آپ سے کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ میاں رحم رکھے ملک کے اندر اور لوگوں کے اوپر. آمین آمین. لیکن تسلسل جو ہے، میں جب تسلسل کی بات کرتا ہوں تو میں صرف اپنی افواج اور اپنے فیلڈ مارشل جنہوں نے مجھے لائٹ ان ٹنل دکھائی ہے ان کی بات کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. اب اس میں جامی صاحب ہو، میں ہوں، آپ کوئی اور ہو، عبدالغفور ہو، عبدالجابر ہو، جبدار ہو، رفیق ہو، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. یعنی ان کے ہاں آپ کو ان کا تسلسل 10 سال تک نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میں تو دیکھیں پاکستان کی ترقی کی تسلسل کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور نیچرلی اس میں ان کا ایک رول ہے. پاکستان کی ڈیولپمنٹ ترقی کو 2 دن میں اور 2 سال میں تو نہیں ہو سکتی. اٹ ہیز ٹو بی اے لانگ ٹرم پلان. ٹھیک. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.